اسد عمر صاحب کا یہ حلقہ تھا، اور ان کی عدم توجہ کی وجہ سے، ان کی کیا کہوں، ان کی پوری ٹیم کی نالائکی کی وجہ پر آنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اتنے بڑے بڑے گڈھے بنے ہوئے تھے، سیوریج نہیں۔ الحمدللہ ہم نے اتفاق ڈاؤن روڈ کمپلیٹ کیا۔ کشمیریہ میں جنازہ گاہ کے ساتھ ایک روڈ تھا، اس کا خستہ حال تھا، وہاں سے جنازہ گزارنا مشکل۔ نو لیکیں ہیں، یہاں تو ہم گلی نہیں بنائیں گے، تو وہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ الحمدللہ ہم نے وہ روڈ بھی کمپلیٹ کرا دی۔ یو سی کے ان 600 گھروں کو پانی دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عرفان امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں آہٹ نیوز چینل۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد یو سی 95 امیدوار برائے چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار، اور یو سی 95 کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، ڈیولپمنٹس کے حوالے سے ان کی جو کاوشیں ہیں وہ بھرپور، جو لائق خراج تحسین ہیں۔ ان کی جو کوششوں کو جتنا بھی سراہا جائے وہ کم ہے۔ میری مراد ملک وقار احمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک وقار احمد صاحب سے اس وقت ہم جانتے ہیں کہ ریسنٹلی انہوں نے کچھ جو پروجیکٹس ہیں وہ سٹارٹ بھی کروا لیے ہیں، کچھ پروجیکٹس ان کے جو ہے وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں، جو کہ بالخصوص ان کے اپنے جو یو سی ہے یونین کونسل 95 کے حوالے سے کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ ڈیولپمنٹس کے فیز سے گزر رہے ہیں، اور مزید جو ہے تمام پروجیکٹس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور ایسے پروجیکٹس جو کہ سالہ سال سے رکے ہوئے تھے، ان پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی تھی، اور ملک وقار احمد نے ان پر خصوصی توجہ دی اور ان کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچایا۔ السلام علیکم وقار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ وقار صاحب، کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ آپ نے آتے ہی ساتھ ہی شروع کروائے، آپ سے پہلے ان پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی تھی؟ عرفان بھائی، بہت سے کام ایسے ہیں، میں بڑے افسوس سے ہر جگہ بات کرتا ہوں کہ ایکس منسٹر پلاننگ اسد عمر صاحب کا یہ حلقہ تھا، اور ان کی عدم توجہ کی وجہ سے، ان کی کیا کہوں، ان کی پوری ٹیم کی نالائکی کی وجہ سے، ایک یہاں پر دیرینہ مسئلہ تھا اتفاق ڈاؤن روڈ کا، جو پچھلے تقریباً 2008 میں بنا تھا۔ اس کے بعد ابھی تک اس کو نہ ریپیئر کیا گیا تھا، نہ بنایا گیا تھا، اور یہاں یہ حالت تھی کہ اس علاقے میں اگر کوئی مریض ہو، کوئی فوتگی ہو، یہاں پر آنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اتنے بڑے بڑے گڈھے بنے ہوئے تھے، سیوریج نہیں تھی۔ الحمدللہ آپ کے بھائی نے اپنی کاوش سے، کیونکہ میں نہیں بنا تھا چیئرمین، میرے پاس وہ اختیارات نہیں تھے، لیکن میرے ساتھ میری پارٹی مخلص تھی، میرے بڑے بھائی انجم عقیل خان صاحب مخلص تھے۔ ان کی کاوش سے، ان کی محنت سے، میری کوشش سے، الحمدللہ میری پوری پینل کے جو ممبران ہیں، میری جو پوری ٹیم ہے، میرے وائس چیئرمین، میرے کونسلوں کی محنت سے الحمدللہ ہم نے اتفاق ڈاؤن روڈ کمپلیٹ کیا، اس میں سیوریج کمپلیٹ کی۔ اس کے علاوہ کشمیریہ میں جنازہ گاہ کے ساتھ ایک روڈ تھا، اس کا خستہ حال تھا، وہاں سے جنازہ گزارنا مشکل تھا۔ الحمدللہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا۔ اس کے علاوہ ایک نیچے اتفاق ڈاؤن کی سائڈ پہ ہمارے جانے والے ہیں راجہ خالد صاحب، ان کا مین راستہ تھا جو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا گیا تھا، اس پورے محلے کا ساتھ ظلم کیا تھا کہ یہ نو لیکیں ہیں، یہاں تو ہم گلی نہیں بنائیں گے، تو وہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ الحمدللہ ہم نے وہ روڈ بھی کمپلیٹ کرا دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ٹرانسفارمر کافی یہاں لگوا دیے ہیں۔ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جب سے ہم ادھر پارٹیسپیٹ کیا 8 سے 10 ٹرانسفارمر ہم نے نئے لگوائے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ادھر 2 پانی کی ٹینک بنے تھے، ان کے لیے ٹرانسفارمر منظور کرایا ہے، اس کا میٹر منظور کرایا ہے، وہ بھی الحمدللہ لگ گیا ہے۔ آئندہ ہم نے انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے فوراً بعد جو پیپ لائن ڈالنی ہے، جو پانی ہم نے 600 گھروں کو دینا تھا، وہ بھی انشاءاللہ ہمارا پیپ لائن میں ہے، انشاءاللہ اس کا فنڈ پڑا ہوا ہے۔ اور یہ 600 گھر اسی آپ کی یو سی کے ہیں؟ الحمدللہ میری یو سی کے ہیں، اور میں اپنی یو سی کے ان 600 گھروں کو پانی دینے جا رہا ہوں، اور
یہ دوسرے جو گھر ہیں وہ بھی میری یوسی میں ہیں، اور ان کے ساتھ یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ اتفاق ٹون کے ساتھ جو جتنی ملائکہ آبادیاں ہیں وہاں کم از کم 200 گھروں پہ کوئی بور کی شکل یا ٹیوب ویل کی شکل میں ایک ٹینک بنا کے ان لوگوں کو بھی پانی فراہم کروں گا۔ سیوریج کا بھی میرے علم میں ہے، جو گلیاں رہ گئی انشاءاللہ ان کو بھی کروں گا۔ یہاں پر آپ کو پتہ ہے اسلام آباد یہ جو ہمارا سیکٹر ہے یہ سی ڈی اے نے ایکوائر کیا تھا 85 میں، اور یہاں پر خاکروب نہیں آتے تھے۔ الحمدللہ ہماری کاوش سے اب ہمارے مین جتنے راستے ہیں ان پہ خاکروب آ رہے ہیں، اور ہماری صفائی کا انتظام بہتر کر رہے ہیں۔ جتنے یہاں ڈیمپ بنے ہوئے تھے کچرے کے ہم ان کو اٹھا رہے ہیں، کیونکہ یہاں بیماریوں کی وبا پھیلنے والی تھی۔ بدقسمتی سے 8 سال میں ادھر کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا۔ ہم وہ جتنا کچرا یہاں جمع ہوا تھا، جتنا یہاں ہوا تھا، ہم نے سی ڈی اے والوں سے مشینری لی ہوئی ہے، گاڑیاں لی ہوئی ہیں، اور وہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ آپ ادھر نیچے چلے جائیں، ہمارا ایک بادیہ رسمن یوسی میں ایک بڑا نالا گزر ہے، اس کی صفائی عرصہ دراز سے نہیں ہوئی تھی، اور جتنا برسات کے موسم میں لوگوں کے گھروں میں پانی جا رہا تھا، الحمدللہ میں نے وہاں ساری اس نالے کی صفائی کروائی ہے، بڑا مشینری لے کر آیا ہوں، اور اس کو بھی پایا تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اچھا وقار صاحب، بڑی لسٹ ہے ماشاءاللہ آپ کے کاموں کی، جتنی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے، اپنی یونین کونسلز کے حوالے سے، ابھی آپ امیدوار پر چیئرمین ہیں، اس کے باوجود بھی تو ایک سب سے اہم جو خبر مجھ تک پہنچی وہ یہ کہ جو یہاں پہ کشمیر ہائی وے بننے کے بعد جب سگنلز ختم ہوئے، یو ٹرن بنائے گئے، تو اس کے بعد سے جتنے موٹر سائیکل حضرات ہیں، موٹر سائیکل والے جہاں سے گزرتے ہیں، بہت زیادہ سپیڈ میں گاڑیوں کے ہونے کی وجہ سے بارہا ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں، اور سینکڑوں اس وقت اگر کہا جائے تو وہ مطلب 100 سے اوپر تجاوز کر گئی ہوئے موٹر سائیکلوں کے ایکسیڈنٹس یا حادثات کی، لیکن اس پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ وقار صاحب، آپ نے اس پہ پل منظور کروایا ہے، تو اس کا جو پروسیس ہے کہاں تک پہنچا؟ کیونکہ جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی جو ایکسیڈنٹ کی ریشو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ بالکل الحمدللہ، میں چیئرمین سی ڈی اے جو پہلے تھے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انجم بھائی کا بھی کرتا ہوں کہ میں گیا تھا، میں تھا، انجم عقیل خان صاحب تھے، ہم گئے ہیں، چیئرمین صاحب سے ملے تھے، ہم نے 3 پل کا منظور کرائے تھے۔ منظور کیا کرائے تھے؟ ہم نے ان کا ٹینڈر بھی کرا دیا تھا۔ اس H13 کے سامنے ہمارا ایک پل لگ گیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ دوسرا پل ہمارا اسلامی یونیورسٹی کے سامنے لگ گیا ہے۔ 2 پل ہم نے انشاءاللہ کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ تیسرے پل پہ بھی اس دن بات ہوئی تھی، شاید ہفتہ 10 دن 15 دن میں یہ کام G11 والا بھی شروع ہو جائے گا، جو شاعرے کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہم نے وعدہ کیا اس کو پورا کریں گے۔ اور یہ دیکھیں، یہ جتنے میری یوسی کے بندے اس کشمیر ہائی وے حادثے میں زخمی ہوتے ہیں یا کوئی بچہ ہوتا ہے، اس کا دکھ ہمیں ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کو جتنا جلدی ہوگا یہ پل کمپلیٹ کر کے دیں گے۔ اگر آپ چیئرمین بن جاتے ہیں، کون سے پروجیکٹس ایسے ہوں گے، کون سی ایسی خوشخبریاں ہوں گی UC 95 کے لیے؟ سر مجھے تو شوق ہی نہیں تھا سیاست کا، لیکن سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر میں چیئرمین یہاں سے بن گیا تو اس علاقے کو آپ G11 کے ساتھ ملا لینا، انشاءاللہ اس سے پیارا بنا کے دوں گا۔ یہاں پہ بچوں کا اسکول بھی ہوگا، ڈسپنسری بھی ہوگی، بچیوں کا اسکول بھی ہوگا۔ آپ کو میں بتاتا چل معذرت کے ساتھ، یہ جو G11-1 میں اسٹریٹ نمبر 10 میں بچیوں کا اسکول ہے، اس کو ہائی ایجوکیشن تک میں نے کرا دیا ہے۔ ادھر سے بسیں جو چلیں گی، انہوں نے بادیہ قادر بخش ہمارا اسکول ہے اس کو بھی کیا تھا، لیکن یہاں پہ اتنے کمرے نہیں تھے، تو انہوں نے ہمارے یوسی میں بسیں چلانے کا وعدہ کیا ہے کہ بس ڈیلی ہماری یوسی آئے گی، یہاں سے بچیوں کو لے کر G11 اسٹریٹ نمبر 10 میں لے کر جائے گی، اور وہاں بچیاں تعلیم حاصل کریں گی۔ الحمدللہ یہ بہت اچھا ہوا ہے، اور میں وہاں پہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اسی ہفتے 10 دن میں وہاں اس کالج میں 2-3 کمروں پہ کام شروع کرانے لگا ہوں۔